ناظرین، ہمارا ملک ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. یہاں پر رہنے والی آبادی میں ہر طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں. الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ افراد ہیں، اور انہیں اپنے اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے حقوق کو چننے کی بھی آزادی ہے. یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ملک ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن یعنی سمویدھان کی. جی ہاں ناظرین، ہم ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، یعنی ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں. اور یہی خوبصورت ہے ہمارے ہندوستان ملک کی کہ ہمیں وہ اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف پریکٹسنگ اینڈ پروپوگیٹنگ ونس اون ریلیجن. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا ملک ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارے نجی معاملات میں ہمارے مذہب کے مطابق فیصلے کرے. تو ہمارے ملک ہندوستان کی مائنورٹیز یعنی مسلم مائنورٹیز کے لیے پائے جانے والا شریعت لاز، آخر یہ ہوتا کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا حقوق پائے جاتے ہیں اور آپ کو کن حقوق شناسی کی ضرورت ہے، یہ تمام ہی باتیں کریں گے آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس. آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص ایپیسوڈ میں جس کا عنوان ہے شریعت لاز. جی ہاں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس موضوع پر مزید معلومات دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شہر کے جانے مانے اور بہت ہی مشہور و معروف ایکسپرٹ پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. ان کے بارے میں ہم بتا دیں کہ آپ نے سن 1974 میں ایز اے لیکچرر جوائن کیا تھا. Reader in law since 1986, professor in law since 2002 in Allahabad University, during service and taught in LLB and LLM classes. He also supervised PhD scholars. Holds a specialization in fields of jurisprudence, Hindu and Muslim laws. He was also a professor for LLB classes in Shambhunath Institute of Law from the year 2018 up till 2023. So let's welcome Professor Kamaluddin Akbar on our show. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم سر، ہماری یہ خوش نصیبی ہے، وی آر ویری فارچونیٹ دیٹ یو آر ہیئر. اور الحمدللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کے تجربات میں جو ہے ہمارے ناظرین کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ کرے گا، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس سے ہمارے ناظرین جو ہے مستفید ہو سکیں گے. اگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے تمام سوالات آپ کے سامنے رکھیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے ہم بتا دیں کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کے کیا سوالات ہیں. جی. مسلم پرسنل لاء کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا پرائمری سورس کہاں سے لیا گیا ہے؟ ہمارے قانون ہند سے یہ کتنا الگ ہے یا انڈین کانسٹیٹیوشن سے کتنا ریکنسائل کرتا ہے؟ مسلم پرسنل لاء کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، باوجود اس کے صرف شیعہ اور سنی پرسنل لاء بورڈز کیوں ہیں؟ دیگر مسالک کس لاء میں مانتے ہیں؟ پرسنل لاز کن حقوق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ ان معاملات کو سلجھانے میں شیعہ یا سنی لاز میں کوئی فرق دیکھا جاتا ہے یا یہ دونوں لاز کی رولنگز کتنی الگ ہوتی ہیں؟ انٹر کاسٹ میرج کے مسئلے میں یہ لاز کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ان کی میرج رجسٹریشنز کہاں ہوتی ہے؟ نکاح کو لیگل کیسے رجسٹر کروایا جاتا ہے؟ اگر شادی کے بعد شرعی مسئلے آئے تو کیا ہسبینڈ کی کاسٹ کو ڈومیننس رکھا جائے گا اور رولنگ کی جائے گی؟ کیا ان مسئلوں کے لیگل بیٹلز کو لڑنے کے لیے گورنمنٹ کی لیگل ایڈ انہیں وکٹمز کو ملتی ہے؟ طلاق اور چائلڈ کسٹڈی میں کس طرح شریعت کورٹس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو سر، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں مسلمان جو ہیں ان کے لیے شریعت لاء موجود ہے. تو سب سے پہلا سوال ہی ہمارا آپ سے یہ ہے کہ یہ شریعت لاء کی بنیاد کیا ہے، اس کے پرائمری سورسز کیا ہیں؟ آپ ایک لفظ جو شریعت کا آتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور جس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو یہ کہ روڈ ٹو دا واٹرنگ پلیس. اچھا. وہ راستہ جو پانی کے گھاٹ تک جاتا ہو. اور فطری بات ہے کہ عرب سماج کے لیے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے اس راستہ کا، لیکن ٹیکنیکل سینس اس کا یہ ہے کہ دا انٹائر مسلم لاء از شریعت، ناٹ اونلی دا پرسنل لاز بٹ دا ہول. سپوز دیٹ شریعت لاء وین وی سے ان ایبسولوٹ سینس، تو ایبسولوٹ سینس میں شریعت لاء میں نہ صرف یہ کہ میرج، ڈاور، یہ سب چیزیں آئیں گی، بلکہ کانٹریکٹ، ایویڈنس، پینل لاء، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر استعمال ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں سبھی، اچھا ہندو لاء میں بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ LLM میں پڑھا یا پڑھاتے تھے
تو اوریجنلی اس کے اندر وہ دنڈ کی کارروائی جو ہوتی ہے اور کورٹس کی اور وہ سب جو ان کی جو اپلائی نہیں کرتی، کانٹریکٹ ہوگا تو کیسے ہوگا، ٹرانسفر آف پراپرٹی کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا کون کون سے پنشمنٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ شریعت لا کس پر بیس ہے، اس کا پرائمری سورس کیا ہے؟ اس کے سورس کی بنیاد یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلی بات تو وہ کتاب قرآن جو رسول اللہ کے اوپر ریویل ہوئی اللہ کی طرف سے. جی. لیکن اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں 80 آیتوں سے زیادہ پراپرلی لا سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اچھا. اس میں فلسفی ہے، اس میں انسان کا کریکشن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں 80 آیتیں جو ہیں، اور وہ بھی بہت ڈائریکٹ نہیں ہیں. اچھا. مثلاً جیسے ہے کہ ون کے ہو نکاح کرو، اب کیسے کریں، اس کی پروسیس کیا ہوگی، کیا ہوگا، کیا کنڈیشنز ہوں گی. بالکل. یا کہا گیا طلاق و مرتان، طلاق تو بس 2 بار ہے، یعنی جو تیسری بار بائن ہو جاتی ہے، ریووکیبل ہو جاتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. مگر ہاؤ ٹو ڈو اٹ، سنی شیعہ کے ڈفرینسز جو ہوتے ہیں اس کا کاز یہی ہوتا ہے. اچھا بالکل پیرالل میں اگر ہندو لاء کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ شروتی نمبر 1 پر آتی ہے جو ویداز ہوتے ہیں کہ جو ریویلڈ سمجھے جاتے ہیں گاڈ کی طرف سے. جی 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 جی. تو جب قرآن آتا ہے، پھر قرآن کے بعد قرآن کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، تو the best person was the prophet himself. تو انہوں نے جو وہ سنت کہلاتی ہے، دوسرا سورس سنت کا ہوتا ہے، وہ زیادہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دے دیتا ہے کہ کیسے کیا جائے، طلاق کیسے دی جائے. تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کیسے. اس کے 3 ڈویژنس ہم لوگ کرتے ہیں سنت میں: قول، سیئنگ آف دا پروفٹ، فعل، ایکشنز آف دا پروفٹ، اور تقریر، سنت التقریر جسے کہتے ہیں. the things saying or actions approved by the prophet، یعنی جس کو ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا. اچھا یہ دونوں سورسز آپ کو وہیں تک لے جا سکتے ہیں. جی. مثال کے طور پر جب پرافٹ دنیا سے چلے گئے تو قرآن و سنت میں تو اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا جیسا تھا، لیکن لیگل پرابلمس یا سوشل پرابلمس ہمیشہ اٹھتی رہتی ہیں. بالکل. تو اس کے لیے کیا، مثال میں جیسے آپ سے کہوں کڈنی ڈونیشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اب اس کا اگر سوال شریعت سے اٹھایا جائے گا تو اس کا جواب کون دے گا؟ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. آل دیز. اب ایک پیغمبر کے زمانے میں، پروفٹ صاحب کے زمانے میں حج کرنے کیسے جاتے تھے؟ اونٹ پر بیٹھے ہوئے یا پیدل چلے جا رہے ہیں. آج تو کوئی بھی اونٹ پر نہیں جا پائے گا، یہاں سے تو اور مشکل ہے. اب تو پانی کا جہاز بھی نہیں جاتا، وہی ہوائی جہاز سے جانا ہوتا ہے. تو کہنا یہ نہیں کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک پروسیس یہ ہوتی ہے کہ جو جورسٹ ہیں ہمارے، جو انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ ارائزنگ پرابلم کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی رائے دیتے ہیں. اگر وہ ان میں کنسنسس ہو جائے، جس کو اجماع کہتے ہیں، کہ جمع ہو جاتی ہیں سب کی اوپینین کہ سب لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں. تو جیسے میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے بلڈ ڈونیشن ہے، اب اپرووڈ ہے سب جگہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خون نکالنا اور خون خریدنا اور بیچنا سبھی غلط رہا ہوگا، کیونکہ اس کا وہ زمانے میں بعض لوگ اپنی صحت کے لیے تو خون خرید کے پیتے تھے، کیونکہ وہ جس کے خون زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کو وہ 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کٹوا کے نکالتے تھے تو بک بھی جاتا تھا. آج لائف سیونگ کے لیے تو لوگ خرید سکتے ہیں، مگر پینے کے لیے تو کوئی آدمی نہیں لے گا. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ جورسٹ جو تھا وہ کیسے کسی نتیجے پر پہنچے گا، تو اس کے لیے سنی سورس جو تھا وہ قیاس تھا، انالوجیکل ڈیڈکشن. ایک سچویشن سے دیکھ کر کے دوسری سچویشن میں اس لا کو اپلائی کرنا. جیسے اس کی ایک عام مثال لی جاتی کہ قرآن نے کہا کہ خمر جو ہے، انگور کی شراب جو ہوتی ہے حرام ہے. تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو اس طرح بنتی ہو، مہوے کی بھی حرام ہے، اور اگر کھجور سے بنائی جائے گی تو وہ بھی حرام ہے. یعنی یہ قیاس ہوا. مگر شیعہ لا کے اندر وہ 3 سورسز تو اپنی جگہ پر ہیں، پرائمری سورسز، لیکن یہ چوتھا والا نہیں ہوتا. اس کی جگہ ریزن، عقل، یعنی عقل کو، لاجک کو بنیاد بنایا جائے گا. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے، جیسے قیاس کی ایک خرابی جو شیعہ جورسٹ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جو انہوں نے بیسس تلاش کیا ہے وہ غلط نکل گیا، ہائپوتھیٹیکل ہو گیا. آپ نے سوچا وہ مان لیجیے تھوڑی دیر کو میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اچانک میں اٹھ کے چلا گیا یہاں سے، 10 منٹ بعد آیا. میں کیوں گیا؟ آپ بخالی سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ ہماری صحیح وجہ سمجھ پائے جانے کی یا نہیں سمجھ پائے. تو انالوجی کہا جاتا ہے. ہاں، تو انالوجی اسی لیے ہے کہ اس کو اپلائی کرنے میں غلطی. اب جیسے میں کہتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں،
مجھے نہیں معلوم کہ وہ انگور کی شراب کس کلر کی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنک ہوتی ہے. جی. تو میں نے کہا بھائی جو انگور کی شراب کو اسلام نے اس لیے حرام قرار دیا کہ بالکل وہ خون کے کلر کی ہوتی ہے. جی. تو پھر وہ جو بلیک ٹی ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی. جیسے کافی لیں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گی. تو یعنی وہ مشابہت رکھتی ہے. ہاں وہی کہتے ہیں کہ ریزن وہ ہے کہ جو عقل سے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. مان لیجئے کہ نماز جیسے عبادتوں میں بھی قانون تو چلتا ہی ہے. نماز مان لیجئے کہ 45 کلومیٹر پر قصر ہو جاتی ہے تو 90 پر تو ضروری ہو جاتی ہے. اگر 200 کلومیٹر ہو تو پکی ہے کہ مطلب یعنی جب 95 90 پر ہو جائے گی 95 پر. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ریزن یا عقل کا جو نتیجہ ہے وہ غلط نہیں ہوتا. یوں ہے. پھر یہاں پر انڈیا میں 3 سورسز اس کے اور ہیں جو پرائمری سے ہٹ کے جس کو سیکنڈری کہتے ہیں لیکن وہ کم امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی پہلا سورس جو ہوتا ہے وہ لیجسلیشن ہے کہ جو ہمارے لیجسلیچرس ہیں اس وقت تو پارلیمنٹ ہے جو لا بناتی ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. اچھا. ہاں وہ چاہے وہ شریعت سے ٹکرا بھی جائے. جیسے مثال کے طور پر ٹرپل ڈائیورس کو آپ دیکھ لیجئے 3 طلاق اہل سنت کے یہاں ہوتی ہیں مگر اب ہمارا لا اس کو کرمنل ایکٹ بناتا ہے اور سزا دے دے گا اور نہیں مانے گا. مان لیں یعنی ہندوستان کے مسلم جو ہے لیجسلیچر کو ساتھ میں رکھتے ہیں. نہیں تو وہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ جہاں تک آپ کو پرمٹ کر رہا ہے پرسنل لا کے لیے وہاں تک آپ کے پاس پرمیشن ہے. اور جب اس کی پرمیشن جہاں پر اسٹاپ کر جائے گی مثلا مان لیجیے آپ اگر اسلامی ملک ہو جیسے مان لیجیے ایران ہے سعودی عربیہ ہے وہ اپنے یہاں کرمنل لا بنائیں تو وہ اسلامی کرمنل لا چور کے ہاتھ کاٹ لیں یہاں نہیں کٹیں گے. جی بالکل ہے نا چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. یہاں سزا میں جیسے وہ کوڑے لگانے والی سزا ہے وہ نہیں ہوگی یا یہ کہ رجم کرنے کی کہ پتھر مار رہے ہیں. جی میں اس کی اچھائی برائی کے اوپر نہیں جا رہا ہوں میں نے فیکچوئل پوزیشن یہ ہے. تو وہی لا جو اس کو کانسٹیٹیوشن نے اڈاپٹ کر لیا یا مان لیا ہے کہ بھئی یہ ہوتا تھا ایٹ دا ٹائم آف دا پاسنگ آف دا کانسٹیٹیوشن جب تک یہ نہ بدلا جائے یہ ہے. تو لیجسلیشن اسی کے ذریعے سے آتا ہے. پاور ہے پارلیمنٹ کے پاس. اسٹیٹ لیول پر بھی ہے میں دکھا دوں گا بعد میں کہیں آئے گا آپ کے سامنے. اور لیجسلیشن کے ساتھ جوڈیشل ڈیسیشنس ہیں. جی آپ کا دیکھیے بہت سے جوڈیشل ڈیسیشنز جو آئے ہیں ہمارے یہاں وہ ہیں. اس زمانے میں تو شابانوں کا کیس بہت مشہور ہوا تھا اور یہ سب تھا. تو وہ جو لا دے گا وہ بھی اپلیکیبل ہوگا. جی. پھر تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کسٹم کہتے ہیں. یعنی عرف یا کسٹم کے جو ہوتا رہا ہے. اچھا. تو رسم و رواج مثال کے طور پر بہت سی جگہوں پر کہ اگر ہمارے یہاں یہ کسٹم ہے کہ متولی جو اپوائنٹ ہوتا ہے وہ جو اس مسجد کا امام ہوگا وہی متولی ہوگا. یہ کسٹم ہے تو اب بھی چلے گی. یعنی کوئی لیکن تب تک قبیلہ ہے اور وہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. نہیں ہمارا اصول یہ وہ ہندو سسٹم میں تو کسٹم ویداس کے بھی خلاف ہو سکتی ہے اور مانی جائے گی. اسمرتیز ان کے ہر سورس کو اگر کسٹم ثابت ہو گئی. لیکن مسلم لا میں کسٹم جب تک ٹکرائے نہیں قرآن سے نہ ٹکرائے سننا سے نہ ٹکرائے اجماع سے نہ ٹکرائے تو کسٹم کو پریویل کرے گی. اگر اس سے ٹکر ہو جائے گی تو وہ سپیریئر لا ہے. کسٹم کو نہیں مانا جائے گا ڈاؤن ہو جائے گا چاہے 500 سال سے ہو رہی ہو. کیونکہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان کانٹریکٹ کرے گا تو اس کے لیے انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ مانے ہوئے ہیں. تو ہم کو بھی اگر کانٹریکٹ کرنا ہے تو انڈین کانٹریکٹ ایکٹ سے کام کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسے ٹرانسفر آف پراپرٹی کرنا ہے تو کتنا اس میں وہ اسٹیمپ لگے گا اور کتنی فیس لگے گی. یہ ہمارا جنرل لا جو ہے وہ ہم کو بتائے گا کہ بھئی اس طرح سے ہوگا. اب ہم یہ کہیں گے نہیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا یا اسلام میں یہ ہے یہ نہیں ہوگا. اسلام میں یہ جس کو ابھی آپ نے بار بار کہا پرسنل لا کہا ہے. جی آپ کے نجی معاملات کے لیے. ہاں نہیں یعنی پرسن مینس آپ کی پرسنالٹی آپ کی شخصیت. تو جتنا آپ کی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے اتنا پرسنل لا جیسے مثال کے طور پر میں ہوں شادی میں کیسے کروں گا یہ میرا معاملہ ذاتی معاملہ ہے. میں وہاں لیوش کروں نہ لیوش کروں ویسے کروں یا یہ کہ بہت سی جگہوں پرانے زمانے میں چھوارے اور شکر باٹا کرتے تھے مٹھائی کے ڈبے بٹتے ہیں یہ ہو تو مطلب یہ اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے. جو منیمم ریکوائرمنٹ میرج کے مسلم لا سے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے کہ اس طرح سے میرج ہوگی. ڈاور کتنا ہوگا یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے. یہ تو ایکچولی بنیادی طور پر زیادہ تر لا فیملی لا ہے جو فیملی سے میں میری فیملی جس باقی دور لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ واٹ آئی شوڈ ڈو.
تو اس لیے یہ فیملی لا یا پرسنل لا یعنی شریعت کا وہ پارٹ جو آدمی کی پرسنالٹی یا شخصیت یا فیملی سے متعلق ہے وہی لا انڈیا میں مسلمانوں پر اپلائی کرے گا. باقی سے مطلب نہیں ہے. کانٹریکٹ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے. ٹرانسفر آف پراپرٹی کیسے ہوگا؟ وہ موجود ہے, اس کے لیے موجود ہے سارے لاز. اچھا, اس کو وہ ماڈیفائی, جیسے اسٹیٹ لیول پر میں آپ سے کہوں, بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں ماڈیفیکیشن کیا ہے انہوں نے. اب ماڈیفیکیشن یہ کیا ہے مسلم لا میں لڑکے اور لڑکی کو, آپ کے ہاں شاید آگے بھی آئے بات پرسنل لا میں, کہ حق ملتا ہے پراپرٹی میں, انہیریٹنس میں, پراپرٹی میں ہے. لیکن ایگریکلچرل لینڈ میں یو پی میں, بہار میں, سب جگہ بیٹے کو مل جاتی ہے, بیٹی کو نہیں ملتی. یہ جو جنرل جو لا پاسڈ ہے بائی دا اسمبلیز اور ریکگنائز ناؤ بائی دا کانسٹیٹیوشن, اور اس میں بھی ایک فرق کرتے ہیں, میریڈ ڈاٹر کو نہیں ملے گا, ان میریڈ کو ملے گا. ان میریڈ نے شادی کر لی تو اس کا حصہ ختم ہو گیا, واپس جائے گا. تو یہ اسلام میں تو نہیں ہے, نہ کوئی میریڈ کا فرق ہے نہ ان میریڈ کا فرق ہے. لیکن جتنا ریکاگنیشن ہے ان دی لائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اتنا ہی پرسنل لا یا فیملی لا اپلائی کرتا ہے, اس کے آگے نہیں کرے گا. اس لیے شاید یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے پینل کوڈ جو ہے وہ سب کے لیے سیم ہے irrespective of the religion. اب دیکھیے ابھی تو انہوں نے پورا لا 1 جولائی سے چینج کیا ہے, 1 جولائی سے نیا اس کی جگہ ریپلیس ہے سب چیز. تو اب جو پاس کیا وہ چلے گا. وہ جو انڈین پینل کوڈ تھا 1860 کا وہ ریپلیس ہو گیا. اچھا, جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں کہ بھائی آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ لا بدل سکتے ہیں, امینڈ کر سکتے ہیں, ریپیل کر سکتے ہیں. تو جب انہوں نے ریپیل کر دیا, ہماری پارلیمنٹ نے ریپیل کر دیا, پریزیڈنٹ نے اس پر اپنی سگنیچر کر دی, مہر لگا دی, تو اب لیٹسٹ لا یہ ہے, وہ تھا کبھی یوں ہے نا کہ یہ فرق ہو جاتا ہے کہ یہ بدل سکتے ہیں. جی. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا آگا کہ یوزولی ایسا دیکھا گیا, اور آپ نے بھی اپنی باتوں میں کہا کہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی لا جو ہے اگر کانسٹیٹیوشن سے کولائڈ ہوتا ہے تو اسے ڈس اپروو کر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن کانسٹیٹیوشن سے کیسے کولائڈ کرے گا؟ مثلا مان لیں تھوڑی دیر کو, کانسٹیٹیوشن سے کولیجن اس کا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو بیسک پرنسپلز دیتا ہے. جی. ایک 3 لسٹ ہوں گی, ایک یونین لسٹ ہوگی, ایک کانکرنٹ لسٹ ہوگی, ایک اسٹیٹ لسٹ ہوگی. یونین لسٹ میں صرف پارلیمنٹ لا بنا سکتی ہے, اسٹیٹ لسٹ میں اسٹیٹ بنا سکتی ہے, اور کانکرنٹ میں دونوں بنا سکتے ہیں. تو لا بنائیں گے تب تو آئے گا. تو ڈائریکٹلی کولیجن کا تو کوئی ایسا پروویژن ہمیں نہیں دکھتا کہ کولائڈ کریں گے. ان کی یعنی اس روشنی میں بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ٹکرائے گا. جی, یعنی مسلم یوزولی بلیو کہ جو ہمارا شریعت لا اٹ از اے کائنڈ آف ڈیوائن لا. تو آپ کس طرح سے یہ کانسٹیٹیوشن سے ریکنسائل کریں؟ نہیں دیکھیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انڈیا میں تو اکیلے ڈیوائن لا نہیں ہے. جی بالکل. آپ کے ہاں تو اتنا فیملی لا اور پرسنل لا, جنہوں نے امریکن سٹیزن شپ لے رکھی ہے, جو فرانس میں رہتے ہیں, جو انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہ اس طرح شادی بھی نہیں کر سکتے کہ بیٹھ گئے اور کہہ دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہوں کا میں نے قبول کیا. یہ تو نہیں ہو پائے گا. تو آپ کر لیجئے اپنے گھر میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے, مگر لا جو ان کا ہے کہ بھئی اس طرح شادی ہونی چاہیے, اس طرح نوٹس جائے گی, اس طرح سے جمع ہوگا, تو ویسے کرنا پڑے گی. تو آپ بہت سی چیزیں ایگزسٹنس کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس ہے تو ہم کو بہت سی چیزوں کو فالو کرنا ہے. یعنی سماج میں کوئی ایگزسٹنس. اچھا, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, یہ بتائیے کہ اسلام میں کہیں پر یہ کہا گیا تھا کہ جب ریڈ لائٹ ہو جائے تو رک جاؤ؟ نہیں کہا گیا, لیکن آج رکنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے آپ کا چالان ہوگا. آپ کہتے ہیں شریعت میں نہیں ہے کہ ریڈ لائٹ پر رکنا چاہیے, یا یہ کہ جب اورنج ہو جائے تو آپ سیف گارڈ کر لیں, اور گرین ہو تو چلیں. نہیں, تو مقصد ایک زمانے کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں, چینج ہوتی ہیں. اب بتائیے جس زمانے میں کورونا پھیلا ہوا تھا, ہم لوگوں کو سب کے انجیکشن لگے, ہم لوگوں نے لگوائے. اب ہم کہتے ہیں دین میں تو یہ نہیں ہے کہیں. تو زمانہ جو ہے ویری کرتا ہے, اور اس طرح سے کبھی کبھی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو یعنی ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا جو, جیسے کہ آغا نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی کہ شریعت جو ہے وہ انسانی طبیعت اور فطرت کے اوپر ہے, کہ آپ کو جو ہے تمام وہ جو فیملی کے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا شریعت کیا کہتا ہے, اس کے لیے ہمارا ملک ہندوستان جو ہے بالکل آپ کو شریعت لا کے مطابق جو ہے رائٹ دیتا ہے, حقوق دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کے مطابق جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر اس فیملی لا کے آگے بات آتی ہے کرمنل لاز کی, یہاں پہ جو ہے ہم کو اپنے کانسٹیٹیوشنل لا جو کہ ہمارا سمویدھان جو کہتا ہے ہمیں اسے ماننے کی, سب کے لیے ایک ہے.
ہے, بالکل ریلیجن اس میں درمیان میں نہیں آ رہا کہیں سے. بالکل بالکل. تو یعنی اس طریقے سے جو ہے ہمیں اپنے پرسنل یا فیملی لاز کو اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل لاز جو ہیں ان سب کی جو ہے ہمیں رسپیکٹ برقرار رکھنی چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ پیسفلی کس طرح سے کانسٹیٹیوشن اور انڈیا میں جو ہے پرسنل لا بورڈز سروائیو کرتے ہیں, اور کافی عرصے سے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پرسنل لا بورڈز کانسٹیٹیوشن کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے, دس از اے لیونگ ایگزامپل آف دیٹ. نہیں دیکھیے, میں آپ سے اس معاملے میں تھوڑا سا وہ کروں گا. جو پرسنل لا بورڈ ہے, مسلم پرسنل لا بورڈ ایگزسٹ کرتا ہے بہت دنوں سے, 14-15 سال سے ایک شیعہ پرسنل لا بورڈ بن گیا ہے. یہ سب یعنی ہمارے سسٹم میں آرگنائزیشن ہے. آپ چاہیں ہم بامبے پرسنل لا بورڈ بنوا دیں, ایک بامبے پرسنل لا بورڈ بن جائے گا. آپ کوئی بھی چاہیں ہندو پرسنل لا بورڈ ہم بنا سکتے ہیں. بھائی جیسے آرگنائزیشنز بنتے ہیں اور رجسٹر ہوتے ہیں, یہ ویسے اٹ از اے پرائیویٹ باڈی. یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ شو کرتے ہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے, تو جیسے گورنمنٹ کو اپنی بات بتانے والی بات ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں. سرکار نہ ان سے باؤنڈ ہے نہ ان کے کہنے سے کچھ ہوگا. پرسنل لا بورڈ ٹرپل ڈائیورس کی مخالفت کر رہا تھا, بہت کی اس نے مخالفت کہ 3 طلاق والا جو لا آیا ہے وہ نہ ہو, مگر وہ موجود ہے. تو ان کے کہنے سے نہیں ہوتا. بات یہ کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے اور ریزولوشن پاس کرتا ہے تاکہ وہ وہاں تک آئے. شہبانو کے کیس کے بعد ان کے معاملے میں بھی پرسنل لا بورڈ تو نہیں مان رہا تھا اس کو, مینٹیننس والے معاملے میں پرسنل لا بورڈ نے مقدمہ بھی کیا اور یہ سب بھی کیا, اور آخر میں وہ بات وہی نکلی جو شہبانو کے کیس میں کہی گئی تھی, اور جو لا بنا تھا وہی رہا. پرسنل لا بورڈ کا بنایا وہ نہیں بنا. پرسنل لا بورڈ کہنے ہی سے 1986 کا ایکٹ پاس ہوا تھا, مگر سپریم کورٹ نے مانا نہیں. کہا اس میں تو وہی بات کہی گئی ہے جو شہبانو کے کیس میں کہی گئی, کام ختم ہو گیا. تو اس لیے پرسنل لا بورڈ آپ کی ایک ایسی باڈی ہے, جیسی بہت سے آرگنائزیشنس ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہے. یہ اچھا انہوں نے شیعہ پرسنل لا بورڈ بنا دیا, آپ بوہری پرسنل لا بورڈ بنا لیجیے. یہی ہمارا سوال. اچھا تو یعنی آپ بوہری پرسنل لا بورڈ بنا لیجیے, آپ داؤدی پرسنل لا بورڈ بنا لیجیے کہ بھائی ہماری یہ پرابلمس ہیں, ہم اپنی پرابلم سرکار کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کو جب چاہیے کنوے کر دیجیے آپ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری دیکھیے انڈیا, آپ نے شروع میں کہا ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی پبلک اوپینین سے چلتی ہے. ان کو الیکشن لڑنا ہے, گورنمنٹ بنانی ہے, تو وہ ایک دم سے یہ نہیں کر سکتا کہ ہم کچھ نہیں مانتے. وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے, نہیں مانتے تو پبلک ان کو بتا دے گی کہ اب مانو گے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ہی راز بھی ہوتا ہے کہ ووٹرز کی اسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے ان کی اسپرٹ. وہ ہندو ووٹرز ہیں, ان کی بھی اسپرٹ کو دیکھنا ہے, مسلم ووٹرز بھی ہیں. تو کوئی آرگنائزیشن آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی فیلنگز کو ظاہر کر سکتا ہے. یعنی خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پرسنل لا بورڈز ہو, چاہے وہ ہندو پرسنل لا بورڈز ہو, مسلم میں بھی شیعہ سنی ہو, وہ ایک ایسی ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے جو اس اسپیسیفک گروپ کی آواز کو سرکار تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. ہاں, am I right؟ ہاں بالکل. نہیں مطلب مان لیجیے اس میں اس نام سے نہیں ہے. آپ RSS ہے, راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, پورا نا ڈیل کرتا ہے. وہ ہندوؤں کی فیلنگز کو لاتا ہے سامنے, تو سرکار کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی میجورٹی ہندوز کی کیا کہہ رہی ہے, یہ آرگنائزیشن ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ایسا کہیں بھی ہوتا ہے. کرسچین بورڈ بھی بن سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہوں بھی ان کے کچھ آرگنائزیشنز, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے آرگنائزیشن. سر ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بہترین کانسٹیٹیوشنل لا ہے, اور پھر جو ہے ہمارا ڈیموکریسی کے مطابق ہمیں پرسنل لاز کے لیے بھی اجازت ہے. تو ہمارا سوال یہ آپ سے یہ تھا کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پھر بوہرا سماج ہے, اسماعیلی سماج ہے, یہ سب بھی جو ہے مسلمانوں میں فرقے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے پاس صرف 2 ہی ہیں. نہیں دیکھیں, دو کے اصل میں تو ایک ہی ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. دوسرا تو میں نے ویسے ہی بتایا جیسے بمبے پرسنل لا بورڈ ہے, لکھنؤ میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گا, شیعہ پرسنل لا بورڈ بنا دیا. وہ کیا کرتا ہے, کیا اس کا ایفیکٹ ہے یہ نہیں معلوم ہے. جو پرابلمس اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی ہیں تو اس کے لیے جنرل مسلمانوں کی پرابلم ہے, کوئی پرٹیکولر شیعوں کی تو پرابلم ہے نہیں ہے کہ اس میں. تو پھر ابھی شیعہ پرسنل لا بورڈ میں بھی یہ ہو جائے گا کہ یہ انجمن اس کا بورڈ وہ والی اسپلٹ ہوتی چلی جائے گی. تو بقیہ جو ہیں سیکٹس وہ کہاں پر, کس کے اندر آتے ہیں؟ بھائی وہ اسماعیلی مسلمان نہیں ہیں, بالکل ہے, بوہری مسلمان نہیں ہیں. تو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے وہ سبھی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو اس لیے اس میں ممبرس بھی ہوتے ہیں. اچھا, اس میں باقاعدہ پریسیڈنٹ سنی ہے اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا, وائس پریسیڈنٹ شیعہ ہے,
اور جو اس کی باڈی ہے اس میں بہت سے ممبرس ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے ریپرزنٹیشن, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی کمیونٹی ویک ہوتی ہے. جب یہ کھانے بننے لگتے ہیں نا کہ یہ والا بورڈ وہ والا بورڈ وہ والا بورڈ, سرکار کہتی ہے یہ خالی بورڈ ہی بنایا کرتے ہیں, جب بناؤ. جی یعنی مسلم پرسنل لاء کے انڈر جو پریسیڈنٹ ہے وہ ایک سنی ہے, وائس پریزیڈنٹ شیعہ, اور جو نہیں, اور یہ اتفاق ہے, ہو سکتا ہے شیعہ پریزیڈنٹ ہو جائے مثال کے طور پر, جو ڈیسائیڈ ہوا میٹنگ میں ہوا وہ. جی یعنی اسلام کے الگ الگ مسلکوں سے جو ہے علماء اور ریپریزنٹیٹیوز کو اٹھا کر مسلم پرسنل تو خود اپنا ہی بنا رہے ہیں. مسلمانوں نے ایک ادارہ بنایا, اس کا ایک اپنا ریگولیشن بنایا, اس کے تحت وہ کر رہے ہیں. اور ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اس میں آرگنائزیشن بنانے کا آپ کو رائٹ ہے, آپ بھی بنا لیجیے. جیسے ٹیچرس ایسوسیشن ہوتی ہے اور لائرس ایسوسیشن ہوتی ہے, سوال یہ بار ایسوسیشن ہے, بار کاؤنسل ہے, یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, لیکن بار ایسوسیشن اگر کسی بات کے اوپر ریپرزینٹ کرتی ہے تو سرکار نظر کرتی ہے نا کہ یہ سب جو وکیل کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. جی جی, بٹ ہمیں ریکگنیشن ہے ان دونوں لاز کو, جو ریکگنیشن اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر بنتا ہے اور وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے جیسے سوسائٹی, تو اس کا وہ ایک باڈی ہے, اس باڈی نے کچھ کہا سرکار کو, اگر وہ سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لے گی. باڈی تو کہہ رہی تھی کہ مینٹیننس طلاق شدہ عورت کو نہیں ملنا چاہیے, مگر نہ ہائی کورٹ نے مانا نہ سپریم کورٹ نے مانا, تو بات ختم ہو گئی. اس پر آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا اگلا سوال, تو یہاں پہ میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرسنل لاز ہے وہ کن حقوق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پر کون کون سے ٹاپکس جو ہے اس میں انکلوڈیڈ ہے اور کون کون سے ایکسکلوڈیڈ ہے؟ دیکھیے آپ اگر غور کیجیے, چاہے وہ ہندو پرسنل لا ہو چاہے مسلم پرسنل لا, وہ اس ہیومن بینگ کی, اس انڈیویجول کی پرسنالٹی, اس کی فیملی سے متعلق لا ہے. اب جیسے ہندو پرسنل لا میں آپ دیکھیے جو ان کو اپلائی کرتا ہے, ہندو میرج ایکٹ 1955, میرج طلاق, یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. پھر وہ آتا ہے کہ ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ, اڈاپٹ کرنا مینٹیننس دینا, یہ ایکٹ آپ کا موجود. ہندو سکسیشن ایکٹ, اگر وہ ہندو کی کیٹیگری میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا سکسیشن کس طرح ہوگا. ہندو گارجینشپ مائنورٹی اینڈ گارجینشپ ایکٹ, ہندو مائنورٹی کا کیا کانسیپٹ ہے, کون گارجین ہوگا, چائلڈ کی کسٹڈی کیا ہوگی, یہ سب اس میں آتا. ویسے مسلم لا میں, اب مسلم لا میں انیکٹڈ لا یعنی جو پاسڈ لا ہے وہ کم ہے. اچھا, جیسے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 بنا تھا, انگریزوں کے زمانے میں بنا, جو ابھی بھی اپلائی کرتا ہے. کچھ وقف ایکٹ ہیں جو وقف کی پراپرٹی کو ڈیل کرتے ہیں, وہ بنے ہیں, وہ آپ کے پاس موجود ہیں. ابھی یہ مان لیجئے جو ریسنٹلی ٹرپل طلاق کو بند کیا گیا تھا, یہ ایکٹ ہے, ایئر مجھے یاد نہیں آ رہا, بس ود ان 2-3 ایئرس 4 ایئرس کی بات ہے, وہ بنا تھا. تو یہ جو بنے ہیں یہ ایکٹ جو ہوتے ہیں, یہ جب بن جاتے ہیں تو ان کو یہ پریویل کرتے ہیں, ان کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, ان کو سمجھا جاتا ہے. جہاں پر یہ نہیں ہوں گے تو جوڈیشل ڈیسیشنز جو ہو چکے ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر ہم لوگ چلیں گے قرآن و سنت و اجماع تلاش کریں گے کہ اس موقع پر کیا چیز ہے, اسے لائیں گے ہم. تو یہ صورت سے یہ بات چلتی ہے کہ کیا ہوگا. لیکن سب سے اچھا وہ ہم لوگ یہ مان کے چلتے ہیں جیسے لیجسلیشن ہے, بالکل اس کا معاملہ بہت سیدھا سا ہوتا ہے, اور لیجسلیشن اور جوڈیشل ڈیسیشن کو آپ ریڈی کوائن سمجھیے, سکہ موجود ہے, آپ نے ڈالا اور کام چلا لیا. لیکن اگر آپ ابھی قرآن اور سنت سے تلاش کرنا پڑ جائے تو مائننگ کی جا رہی ہے, کھود کے سونا نکالنا ہے, کہاں پر ہے تلاش کرنا, اور چونکہ جوڈیشل ڈیسیشنز نے عام طور پر لا کو سیٹل کر دیا ہے. ہمارے لا رپورٹس ہوتی ہیں, ان میں ڈیسیشنز ہیں, ہماری ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے, سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے, تو زیادہ تر میٹر تو ایسا ہے جو ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, اسی روشنی میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. خالی یہ مسلمانوں کے لیے نہیں, مسلم لا, ہندو لا میں بھی یہی ہوگا. تو جو فیملی میٹرز ہیں مسلمانوں میں, میرج ہے, ڈاور ہے, ڈائیورس ہے, یہ آیا سکسیشن ہے, نہیں ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ ہے, ایک آدمی کے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور کیسے ہوگا, وقف ہے, گفٹ ہے, ہبہ ہے, یہ ہے نا. تو یہ چیزیں مسلم لا کی وہ ہیں جو اس سے گورن ہوتی ہیں. باقی جنرل لا ہے, انگریزوں کے زمانے سے جنرل لا چلا رہا ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ آج بنا دیا گیا ہے نا. تو یہ جنرل لا ہے, تو اس طرح سے ہے اس کا. چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں شیعہ لاز اور سنی لاز کی, تو اس میں آپ کے مطابق, آپ کے تجربے کے مطابق کسی رولنگ میں یا کسی فیصلے میں کتنی زیادہ اس میں الگ ہوتا ہے یا کتنا فرق ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو بہت ڈفرینس آئے گا.
کیونکہ لا جو ہے اگر انیکٹڈ نہیں ہے, جیسے مان لیجیے ریزولوشن آف مسلم ایکٹ 1939, اس میں شیعہ سنی کوئی فرق نہیں ہے, کوئی مسلمان ہوگا اس کو وہ لا اپلائی کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب سنی لا اور شیعہ لا میرج میں بھی فرق ہو جائے گا, اور طلاق میں بھی ہوگا, اور مثال کے طور پر انہیریٹنس میں بھی فرق ہوگا. تو جس کا معاملہ ہوگا اس کا لا اپلائی کیا جائے گا. اگر سنی کا معاملہ ہے تو سنی لا ہوگا, اگر شیعہ لا کا معاملہ ہے تو شیعہ لا ہوگا, جو جیسی پارٹی ہوئی اس کے حساب سے ہوگا. بلکہ انڈیا میں آپ کو یہ بات صاف کرتا چلوں کہ ہندوستان میں جب ہم لوگ سنی لا کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم حنفی لا کی بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو لا تھا اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ انڈیا کے مسلمانوں کی دیکھیں میجورٹی آف انڈین مسلمس آر سنیز, مائنورٹی شیعہ ہے, اور سنی میجورٹی میں حنفیز کی میجورٹی ہے جو امام ابو حنیفہ کے ہیں. لیکن سنیز میں بھی کافی سیکٹس ہیں, ہاں, مالکی امام مالک کے ماننے والے, شافعی امام شافعی کے ماننے والے, اور حنبلی نہیں, وہ بریلوی تو سب حنفی ہیں, وہ آپس میں لڑتے ہیں. جیسے یہ 4 مذاہب ہیں, جیسے شیعوں میں انجمنیں لڑتی ہیں, دیوبندی اور بریلوی دونوں حنفی ہیں. مزے کی بات یہ ہے وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا کہ وہ حنبلی جو سعودی عرب کا ریلیجن ہے, امام احمد ابن حنبل کا, یہ 4 اسکول ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی اسکول ہوگا. اگر ایک آدمی آگے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں شافعی ہوں تو کورٹ شافعی لا اپلائی کرے گی انڈیا میں. اچھا, تو وہ موجود ہیں ہمارے پاس؟ ہاں ہیں, تھوڑے سے بھائی تھوڑے سے ہیں تو ان کا لا کم آئے گا, یہ ہے. اچھا, ایک چیز آپ سے بتاتا چلوں, یہ پرزمپشن ہے ہندوستان میں مسلم لا میں کہ ایوری مسلم از اے سنی. پرزمپشن until he says that he is not a Sunni, he is a Shia. And every Sunni is a Hanafi. Until and unless he says that he is Maliki or he is a Shafi'i. یہ ہے اس کا. Every Shia is Isna Ashari Shia, being a believer of the 12 Imams. یعنی 12 اماموں کا ماننے والا ہو, جسے اثنا عشری کہتے ہیں. کیونکہ میجورٹی 99.5% شیعاز کی ورلڈ میں میجورٹی جو ہے وہ اثنا عشری شیعہ ہے. 0.5 کے اندر سب لوگ بٹے ہوئے ہیں, بوہری سماج. مگر اگر وہ یہ آگے کہتا ہے کہ آئی ایم اے بوہری and I follow Ismaili school, then our courts will apply it. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گے نہیں ہم تو اثنا عشری لا اپلائی کریں گے. لیکن جیسے ہم لوگ کلاس میں پڑھاتے ہیں, پڑھاتے تھے جب, تو سنی لا میں حنفی لا پڑھاتے تھے, شیعہ لا کے اندر اثنا عشری لا پڑھاتے تھے, کیونکہ میجورٹی تو یہی ہے. اب تھوڑے سے جو بچے جب ضرورت ہوگی تو کتابیں پلٹی جائیں گی. ہاں, کچھ فرق ہے کچھ نہیں ہے. پھر ان کے یہاں جو کسٹمس ہیں وہ یہ ہیں, دیکھ لیں گے, ان کی بھی کتابیں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابیں نہیں ہیں. یعنی وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے حنفی, اور یہ سائیڈ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. یہ بات انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ کہتے چلیں کہ ہمارے بہت بڑی شخصیت بامبے گورنمنٹ لا کالج کا پرنسپل رہے آصف فیضی صاحب, وہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ان کی آؤٹ لائنس آف محمدن لا بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے, ہم لوگوں نے پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے. تو آصف فیضی اسماعیلی تھے, اچھا, اور اس کو فاطمی لا لکھتے تھے. وہ ان کی کتاب میں ہر جگہ جہاں شیعہ لا ہوتا ہے, اگر وہ ڈفرینس ہوتا ہے اس کا اسماعیلی لا کا, تو وہ لکھا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ اسماعیلی تھے, ہے نا. تو کہنا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم اپلائی کریں گے. لیکن جب میجورٹی سے ہمارا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ سنی ہے. دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ سنی لا میں بھی, جیسے وہ شاید آپ نے ابھی جب پڑھا تھا یہ سوال, تو یہ سوال آیا تھا کہ کیا ہوگا اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو. جی, ہمارا اگلا سوال. اچھا, یہ جیسے دونوں میں ٹکراؤ, دیکھیے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک جنرل رول ہے. یہ تو ایک تو پرزمپشن تھا, لا آف دا ڈیفینڈنٹ از اپلائڈ. اچھا, یعنی اگر میں ان پر مقدمہ کر رہا ہوں تو میں اپنے لا سے ان کو نہیں مجبور کر سکتا, ان کے لا سے میں مجبور کروں گا کہ میرا لا, آپ میرے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں تو میرا لا اپلائی کرے گا. یو آر پلینٹف, آئی ایم دا ڈیفینڈنٹ, دین دا لا آف دا ڈیفینڈنٹ ول بی اپلائڈ. مطلب ہم آپ کے لا سے کیسے ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ان کو مقدمہ دائر کیا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, تمہارے یہاں ہوتا ہے, تم جانو. بالکل, یعنی یہ چیز ہے. تو اس کو اب ایسی طلاق میں ہمارے یہاں شیعہ لا کے اندر بہت ہی سختی ہے طلاق کے معاملے میں, ایسے ہوگی ایسے ہوگی.
ہمارے سنی لاء کے اندر بہت ہی سہولت ہے طلاق میں. بالکل. تو اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے تو جس کے پاس پاور تھا, جس کے پاس طاقت تھی, اس کے لاء سے دیکھیں گے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر ایک شیعہ اپنی سنی بیوی کو یوں ہی کہہ دے طلاق دیا تم کو, تو نہیں ہوگی. وہ اپنے قانون کے حساب سے طلاق دے, جیسا قانون اس کے یہاں. سنی بیوی کو اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا. سنی بیوی آپ کے پاس پاور تھا طلاق دینے کا وتھ سرٹن کنڈیشنز, تو وہ تو دکھائیے کہ ہوئی. اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا. ایک سنی کو جو پاورز حاصل تھے, جو رائٹس تھے, اس نے اس کے حساب سے طلاق دی, تو وہ دکھائے کہ اس نے دے دی. ہاں, یہ وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لطیفہ تھا, یعنی واقعہ گزرا. وہ لکھنؤ میں مولانا قلب عابد صاحب قبلہ اللہ مقامہ, انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ وہ پاٹنالے سے ایک بہت پڑھے لکھے سنی آئے اور کہنے لگے کہ صاحب وہ میں نے 3 طلاق دے دی ہے بیوی کو, لیکن نہیں, کہنے لگے میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں مولانا سے. تو مولانا نے پوچھا کہ کیوں آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں, پڑھے لکھے آدمی, کوئی چیز آپ نے پائی ہوگی, دیکھی ہوگی. خیر بڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے, اور شیعوں میں ایک ساتھ 3 طلاق ہوتی نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے, آپ نے جو 3 طلاق دے دی وہ ہو گئی, اب آپ شیعہ ہو جائیں, اب آپ طلاق دیں گے تو نہیں ہوگی, کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لاء کو ریکگنائز کرتے ہیں. بے شک. اگر ایک حنفی نے اپنے قانون کے حساب سے کام کیا ہے تو ہم اس کو مانیں گے کہ وہ صحیح ہے ان کے قانون کے, کیونکہ اگر ہم ان کی میرج کو, طلاق کو نہیں ریکگنائز کریں گے تو وہ بھی ہماری نہیں کریں گے. بالکل. اور یہی چیز جو ہے ہندو مسلمس میں بھی ہوتی ہے. مسلم جو ہندو کی میرجز کو لیگلی مانتے ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں یا کہیں پر بھی, تو آپ کو دوسرے کا بھی ریکگنیشن کرنا پڑے گا. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے قانون سے دوسرے کو پھنسا کے اور نکل جائیں. یعنی اعتراض ہے لیکن ساتھ ہی میں رضامندی بھی ہے. ہمارا کہنا وہ اعتراض ایک اکیڈمک اعتراض ہے. ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, تو ایسے نہیں وہ ہے. لیکن ابھی تو جو ہے وہی ہے نا, جو آپ کا ہے لا, آپ اس کو فالو کریے. جی ہم نے بات کر لی طلاق کے بارے میں. اگر ہم بات کریں انٹر ریلیجس جو میرجز ہوتی ہیں, ان میں سب سے زیادہ جو پیچیدگیاں نظر آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے, سب سے پہلے تو شادی, اور پھر اس کے بعد اس کے سارے. انٹر ریلیجس میں دیکھیے اب 2 باتیں ہوئی, جیسے مثال کے طور پر سنی شیعہ ہے, دوسرے یا ہندو مسلم ہے, کرسچین نان کرسچین ہے, یہ اسی طرح کی کوئی. ہاں, تو اس میں دیکھیے, اس میں کسی نہ کسی سسٹم سے اس شادی کو صحیح ہونا چاہیے. مسلمس میں یہ باوجود ہے کہ وہ سنی شیعہ ماشاءاللہ اچھی طرح لڑا کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور جب شیعہ لڑ رہے ہوتے ہیں, سنی لڑ رہے ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے ان کا نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے؟ نکاح ویلڈ ہے, دونوں لا یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کے, یعنی ہسبینڈ اور وائف کو مسلم ہونا چاہیے, شرط یہ ہے. یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کہ لڑکا شیعہ ہو یا لڑکی سنی ہو یا وائس ورسا, تو اگر سیغے میں کچھ ایسا ڈفرینس آتا ہے, کوئی بھی ڈفرینس نہیں. کیا ڈفرینس کیا ہے؟ آپ نے عربی میں کہا ہے اس کے, اچھا وہ اور مضبوطی کر لیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سنی طریقے سے اب ہو گیا, چلو شیعہ طریقے سے ہو جائے. یعنی جہاں پہ شیعہ یا سنی میں ایک بار ہوتی ہے, یہاں پہ 2 بار کر کے ڈبل. میں وہ صرف اس لیے کہ کل کو کوئی پیچ نہ پھنسے کہ وہ صاحب تو شادی نہیں ہوئی تھی, یا اہل سنت کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو ہوئی نہیں. تو is there any form, is there any law, اسے لیگلی کیسے بنایا جاتا ہے؟ نہیں, مطلب جو نکاح ہوتا ہے, اس نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس نے, اہل سنت میں تو اور بھی وہ ایک کسٹم ہے, اگرچہ اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کہ پہلے کلمہ پڑھواتے ہیں. اچھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کہیں, اچھا تو مسلمان ہیں. اب وہ نکاح پڑھے گا, مولوی صاحب نے کہا ہم نے تمہارا نکاح ان سے اتنے مہر پر وضع مہر پر کیا, انہوں نے کہا اس کی طرف سے قبول کیا, تو وہی تو پروپوزل اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے. فرق اتنا ہی ہے کہ آپ شیعہ لاء میں عموماً عربی میں انکاح تو سے بات شروع ہوتی ہے, میں نے نکاح کیا اپنی موکلہ کا تمہارے موکل سے. جب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے یہ راز بھی ہو کہ مولویوں کی سپریمیسی بنی رہے, کہ عربی میں عام آدمی پڑھ نہیں پائے گا, سمجھ نہیں پائے گا, تو نہیں تو وہ اس لیے ہو. ورنہ یہ کہ پروپوزل اور ایکسیپٹنس میں کیا مجھے مکان بیچنا ہے تو میں عربی میں کیوں بیچوں, میں اردو میں بیچ دوں گا. طلاق میں ضرور شیعہ لاء طلاق میں سختی کرتا ہے, اور طلاق میں کہتا ہے صیغہ عربی میں ہونا چاہیے. یعنی طلق تو کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا, طلق تو فلاں, اور وہ بولنے والا ایسا ہو جو تو کو بالکل صحیح بولتا ہو, غلط نہ کرے.
دو عادل گواہ موجود ہوں, یعنی عادل سے مطلب ایسے جو لوگ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں, تو وہ ان کی پریزنس میں ہو, عربک میں ہو, سیٹ فارمولا ہے اس کے اندر کیا جائے. جب خاتون جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے تب اس کو طلاق دی جائے. یہ سب شرط اس لیے لگائے گی کہ اس غصے میں نہ ہو. جی 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 بالکل, ہوش و حواس میں. ایک چیز نوٹس کی گئی کہ شیعہ لوگ جو ہے طلاق کے پروسیجر کو کافی مشکل بناتا ہے تاکہ جتنا ہو سکے موقع ملے اور وہ سوچ سکے کہ ہاں ہمیں اس پوتر بندھن میں بندھے رہنا ہے. اور تمام جو باتیں, چاہے وہ نکاح ہو چاہے پھر وہ طلاق ہو, یہ تمام بہت حساس چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, نکاح میں ایک عجیب بات ہے, نکاح کے موقع پر شیعہ سنی لاء میں 2 گواہوں کی شرط ہے, اور طلاق کے موقع پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں. یعنی وہاں پہ طلاق آسان ہے. شیعہ لاء میں نکاح کے وقت گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہے یا نہیں ہے. اگر میاں بیوی چاہیں تو اکیلے ہی شادی کر سکتے ہیں. There's no need. I married you, I accepted. یہ ثابت کیسے ہوگا؟ وہ کلاس میں لڑکوں نے ہم سے کہا کہ آپ ثابت کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا پرانے زمانے میں ہوتا تو مشکل ہوتا, میں تو پوری فلم بنا دوں گا, بھی لگاؤں گا موبائل, اسی میں میرج ہو جائے گی. I married you, I accepted. تو آج تو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ مسلم میرجز کو لیگلائز کیسے کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے؟ نہیں, یہ بھائی لیگل ہے. یہ تو جو اگر سنی لاء کے حساب سے نکاح صحیح ہوا ہے تو لیگل ہے, اور شیعہ لاء کے حساب سے شیعہ کی شادی ہوئی ہے تو لیگل ہے. وہ ایک اپنے ہاں بالکل, وہ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ اس میں. اچھا, وہ تو الگ سے, ورنہ نکاح تو بغیر ڈاکومنٹ ہی جو ہو گیا. سوال یہ کہ اس کو آپ کو کبھی ثابت کرنا پڑ جائے تو آپ کے لیے مشکل ہے. اورلی جو ہم کر رہے ہیں, یعنی آپ اس وقت ثابت کیسے ہوا؟ میں ڈینائی کر رہا ہوں اور بیوی میری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نکاح کیا, مجھ سے کیا تھا, میں تو نہیں کیا تھا. یہ ہو سکتا ہے نا, لیکن جب اس کے دستخط ہیں, میرے دستخط ہیں, اور اس وقت مولوی بھائی صاحب نے بھی دستخط کر دیا ہے, مہر بھی لکھ دیا ہے, تو یہ ڈاکومنٹ یہ ایکسیپٹیبل ہے. یہ ہے آقا سب سے اہم سوال جو ہم, یہ تو تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے, ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ کون سے کورٹ میں لڑے جاتے ہیں اور یہ ان کا سنوائی کون کرتا ہے؟ نہیں دیکھیے, مثال کے طور پر آپ جیسے کوئی ایک پرابلم لیجئے کہ جیسے ہے میاں بیوی کی شادی ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, اب وہ کسی بات پر ڈسپیوٹ ہے. ان کا ڈسپیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مینٹیننس پر. تو مینٹیننس تو ایک جنرل لا ہے ہمارا, فیملی کورٹ ہے. تو بہت سے ضلعوں میں ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوتی فیملی کورٹ, تو جو ڈسٹرکٹ کی کورٹ ہوتی ہے, منصف میجسٹریٹ ہے, اس سے اوپر وہاں وہ چلے گی. اور اگر فیملی کورٹ ہے تو فیملی میٹر ہے تو فیملی کورٹ چلا جائے گا. طلاق وہ ہندو لا میں بھی یہی ہوگا. جی جی. اچھا, جج جو ہوتے ہیں, جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ہمارے جو ایک ریسپیکٹڈ جو باڈی ہوتی ہے ان میں سے ہوتے ہیں یا پھر جو نارم نہیں, جس آدمی نے کوالیفائی کیا ہے, یعنی ہمارے ججز کیسے بنتے ہیں, سول جج کی بات کر رہے ہیں, پروونشل سول سروس کا ایگزام ہوتا ہے, پروونشل سول سروس کے ایگزام کے بعد وہ مجسٹریٹ و منصف بنتا ہے, پھر پروموشن ہوتا ہے, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو یہاں بنتا ہے. ہائی کورٹ جو ہوتا ہے وہ ریکمنڈیشن, سپریم کورٹ کے ریکمنڈیشن پر ججز بنائے جاتے ہیں. ہمارا یہ پریزمپشن ہے, چاہے ہندو جج بیٹھا ہوا ہو, چاہے مسلمان کسی مذہب کا بھی جج بیٹھا ہوا ہو, وہ جو لا ہے اپلائی کرے گا. بشرا جی اگر فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ مسلم لا میں ہندو لا لگا دیں. اور اگر خان صاحب بیٹھے ہوئے ایک ہندو لا کا کیس سن رہے ہیں تو ان کو ہندو میرج ایکٹ ہی کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا پروویژن ہے اور کیا اس کا اپلائی کرے گا. اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یوزلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ کی کاسٹ کو ڈومیننس دی جاتی ہے, تو کیا یہ بات کس؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے آپ سے جو رول بتایا کہ جو ڈیفینڈنٹ کا لا ہے وہ اپلائی کرے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈومیننس اس کی ہے. اس کے جو رائٹس ہیں وہ موجود ہیں, جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی اپنے آپ موجود ہیں. اور گورنمنٹ کس طرح سے کچھ لیگل نہیں, اس کے اندر کیا لیگلٹی کرے گی؟ بھائی اگر ہم غلط ہیں تو چاہے ہم عورت ہوں یا مرد ہوں وہ دیکھیں گے. اور یہاں پہ میں لاسٹ کوشچن یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کپل کے بیچ میں طلاق ہو جاتا ہے تو جب چائلڈ کسٹڈی کی بات آتی ہے تو کس طرح سے شریعتاً جو ہے کورٹ فیصلہ کرتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, چائلڈ کسٹڈی کا میٹر ہندو لا میں, سنی لا میں, شیعہ لا میں تھوڑے بہت ڈفرینس کے ساتھ ہے. دیکھیے کسٹڈی آف دا چائلڈ کے لیے جو اوریجنل مسلم لا ہے اس میں سنی لا لبرل ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے شیعہ لا کے مقابلے میں. شیعہ لا میں چائلڈ کسٹڈی میں 2 سال تک بیٹے کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے, اور 7 سال شاید ہے لڑکی کی کسٹڈی ہے. سنی لا یہ کہتا ہے کہ نہیں,
7 سال تک بیٹا جو ہے ماں کی کسٹڈی میں رہے گا، اور لڑکی جب تک پیوبرٹی نہ اٹین کر لے تب تک ماں کی کسٹڈی میں رہے گی. اور لیکن اس سب میں ہندو لا میں بھی کسٹڈی کے رولس ایسے ہی بنیں گے اور سب ہوگا. لیکن سب سے اس میں امپورٹنٹ بات ہر جگہ کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ پیراماؤنٹ امپورٹینس از دا ویلفیئر آف دا چائلڈ. بالکل بالکل سب جگہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ قانون کچھ ہوگا، ویلفیئر آف دا چائلڈ کہاں ہے، جو بچے کی بھلائی ہے اس میں. اور اگر بچہ میچیور ایج پر ہے، یعنی وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہ کورٹ پوچھتی بھی ہے تم اماں کے ساتھ رہو گے کہ ابا کے ساتھ رہو گے. اب اگر وہ 2 سال کے بچے سے کیا پوچھیں گے اماں کے ساتھ رہو گے؟ ہاں امیچور ہے. لیکن اگر کسٹڈی آف دا چائلڈ، اور یہ دیکھتی ہے اب ایک لڑکی کی شادی جیسے اسلام میں ہے کہ جب اگر لڑکی نے شوہر سے طلاق کے بعد یا الگ ہونے کے بعد شادی کی ہے اور اپنے ایسے رشتہ داروں میں کی ہے جو محرم ہیں لڑکی کے، اس بچی کے محرم ہیں، تو وہ کسٹڈی کے لیے بالکل انٹائٹل ہوتی ہے اپنے بچے. لیکن کسی ایسی جگہ پہ کی ہے جہاں یعنی ایک الگ خاندان ہے تو اس کا کسٹڈی کا کلیم نیچے جاتا ہے. لیکن ماں کی کسٹڈی کے بعد مسلم لا میں پھر کسٹڈی آتی ہے نانی کی، یعنی نانیال کی طرف جاتی ہے. اگر ان کیس ماں نہ ہو نانیال کی طرف جائے گی. جب نانیال میں کوئی سوٹیبل یا خالہ کی طرف چلی جائے گی، لیکن کوئی سوٹیبل آدمی اگر کسٹڈی آف دا چائلڈ کے لیے اویلیبل نہ ہو تو پھر دادیال کی طرف آتی ہے. مگر یہاں بھی میٹرنل ریلیٹیوز آتے ہیں، یعنی دادی ہے، پھوپھی ہے، یعنی چونکہ خواتین ٹینڈر ایج کا جو بچہ ہے اس کے لیے بڑی محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور مردوں کا وہ اپنے کام کر رہے ہیں، وہ معلوم دفتر سے تھکے ماندے آئے، 2 چانٹے لگائے، ہر وقت جیسے ہی آؤ چائے اور کھانا مانگنے لگتے ہو. جن وجوہات کی بنا پر طلاق ہوئی تھی وہ اس وجوہات کی بنا پر کسٹڈی بھی چلی جائے، اس لیے کسٹڈی. لیکن ایز فار ایز دا گارجین شپ از کنسرنڈ وہ فادر کی ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا گارجین شپ سے مطلب ہے اس کی پراپرٹی، اس کی دیکھ ریکھ، یا یہ کہ کہاں پڑھے گا، کہاں جائے گا، کس سے اس کی شادی ہونے والی ہے. مطلب شادی تو ہم لوگ نہیں مانیں گے جب تک بالغ نہیں ہوا تو کیوں ابھی شادی ہو رہی اس کی. لیکن یعنی کہ جیسے وہ اس کے بارے میں اس کی اپ برنگنگ ماں کے پاس رہے تب بھی کسی اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا جائے، کہاں جائے کیا چیز، یہ رائٹ فادر کو دیا جاتا ہے، یہ فادر کو دیا جاتا ہے. اور اس کی پراپرٹی کو مینج کرنے کا، جب تک یہ نہ ہو کہ جیسے ہندو لا میں ہے کہ آفٹر فادر مدر، یعنی آفٹر میں وہ یہ مانتے ہیں وہ جو اگنور کرتا ہے، نہ اسے اس کے کھانے کی فکر ہے، نہ اس کے رہنے کی فکر ہے، نہ اسکولنگ کی فکر ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے ہونے نہ ہونے کو زندہ ہو کے بھی مر ہی چکا ہے. بالکل ہاں، تو اس لیے تب میں ماں کا حق آ جاتا ہے. ورنہ ہندو لا میں بھی جو نیچرل گارجین ہے فادر ہے، آفٹر فادر مدر ہے. اور پھر ٹیسٹامنٹری گارجین ہوتے ہیں، یعنی باپ نے جس کے لیے وصیت کی ہو میرے بعد، لیکن اگر وہ وصیت کی ہو ایکس کے لیے تو بھی ماں کے پاس رہے گا باپ کے مرنے کے بعد. جب وہ ماں مر جائے گی تب وہ آئے گا. یوں رول ہے اس کا کسٹڈی آف دا چائلڈ کا. لیکن اس میں ایک موٹی سی بات ہم لوگ یہ یاد کر لیں اور سب یاد رکھیں کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ سارے سسٹمز میں، اور یعنی پریکٹیکلی ہم یہ کہیں کورٹ ماں کی طرف انکلائنڈ رہتی ہے. اگر کسٹڈی اور اسٹڈی کی بات آتی ہے، وہ شاید ہم بیٹھے تو ہم بھی انکلائنڈ ہوں گے، یعنی جج کی حیثیت سے بیٹھیں گے تو اس کی ماں ہے جو اتنا ماں خیال رکھے گی، باپ نہیں رکھے گا، باپ کے حوالے کر دیں گے، وہ اپنے کام میں چلا جائے گا. ماں بالکل نیچرل ہے، فطرت کے مطابق ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے ایسی. جی بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے جو ہے اس کمپلیکیٹڈ موضوع کو بڑے اچھے اور بہترین انداز میں ایکسپلین کیا. شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ چاہے کسٹڈی کسے بھی ملے، ماں کو یا باپ کو، لیکن کورٹ ایز آغا سیڈ کہ یہ دیکھتا ہے کہ بچہ کس طرف زیادہ انکلائنڈ اور بچے کا کیا ڈیسیجن ہے، بچے کا ڈیسیجن دیٹ اوور رولز ایوری تھنگ. ایبسلیوٹلی. اس میں صرف میں اتنی عزت کر دوں کہ وہ اس میچور ایج کا ہو کہ کورٹ یہ سمجھے کہ یہ رائے قائم کرنے میں حق بجانب ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ باپ نے بھی اس کو 2 چاکلیٹ کے پیکٹ دے دیے ہوں 5 سال کے بچے کو، اور عمر وہ خوش آئس کریم کھا کے آیا ابا کی طرف ہو گیا ہے. اس لیے بالکل آغا، بہت ہی آپ نے جو ہے سادہ انداز میں، بہت ہی صاف الفاظ میں اور زبان میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو جو بتا دیا کہ کس طریقے سے کورٹ ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، شریعت ہو، لاز ہوں، یہ ہر جو ہے وہ ہم تمام کے درمیان میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے، خاص کر کے رشتوں میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے، انہیں سلجھانے کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم تمام کے ساتھ ان تمام ٹاپکس پر روشنی ڈالنے کے لیے. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں. بہت بہت شکریہ.
تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں کچھ طولانی ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے یہ ضرور دیکھا یہاں پر، کیونکہ بات شریعت کی تھی، حساسیت کی تھی، فطرت کی تھی، قدرت کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مذاہب میں ہم نے یہ شریعت لاء کہاں سے لیا، ہم کتنا قرآن کو جانتے ہیں، ہم کتنا احادیث پر عمل کرتے ہیں، یہ تمام باتیں ایک طرف، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارے اس پروگرام کے کہ ہمارا کس طریقے سے ہندوستان کا قانون ہمارے شریعت کو بھی احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے. تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اس کانسٹیٹیوشن کی عزت کریں اور ایک لا ابائڈ سٹیزن کی طرح ایک اچھے سویلائزڈ سوسائٹی کو جو ہے اور بھی فروغ دیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.